رکن عالم قطب عالم پورے غوث العالمین آسیارہ دستگیرو رہنمائے کاملین۔ ملتان کہ جس کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے، مدینہ الاولیاء کہلانے والا یہ شہر سینکڑوں سال سے اولیاء اللہ، بزرگان دین، اکابرین، فقراء اور علماء کا مسکن ہے۔ انہی اولیاء کرام نے ملتان کو کفر کے اندھیروں سے نکالا اور ملتان کی گلی گلی اسلام کے نور سے منور ہو گئی۔ ان اولیاء کرام کے درمیان قطب الاقطاب شہنشاہ ولایت حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا نام اسی طرح ہے جیسا کہ پھولوں کے درمیان گلاب۔ قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ غوث العالمین حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، جبکہ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ذی وقار ہیں۔ آپ کے مقبرہ کا گنبد بیضا اہل ملتان کے سروں پر دستار فضیلت کی طرح سایہ فگن ہے۔ یہ عالی شان مقبرہ ملتان کے قلعہ کونا قاسم باغ میں واقع ہے۔ یہ قلعہ 17 سالہ مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم کے نام سے منسوب ہے۔ یہ مقبرہ تغلق سلاطین کے دور حکومت میں سلطان غیاث الدین تغلق نے تعمیر کروایا، جبکہ اس مقبرہ کی تعمیر 1320 سن عیسوی سے لے کر 1335 سن عیسوی کے دوران تقریباً 15 سال میں مکمل ہوئی۔ مقبرہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ پرشکوہ ہونے کے ساتھ ساتھ وقار، دبدبہ، صلابت اور بزرگانہ جلال کا آئینہ دار ہے۔ انیس سو 70 کی دہائی سے پہلے یہ عالی شان مقبرہ حوادث زمانہ کی وجہ سے زبوں حالی کا شکار تھا۔ بیرونی حملہ آوروں کی پے در پے یلغار سے اس عظیم الشان مقبرہ کی اپنی خوبصورتی گہنا چکی تھی، اور پھر 1971 میں محکمہ اوقاف کے شعبہ درست حالی کی زیر نگرانی مرمت کا ایک وسیع و عریض منصوبہ شروع ہوا۔ ماہر آثار قدیمہ خواجہ بشیر احمد نقشبندی اس پروجیکٹ میں بطور سب انجینئر کام کرتے رہے اور آغا خان ایوارڈ برائے آرکیٹیکچر بھی حاصل کیا۔ یہ مقبرہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، اس کی کافی خستہ حالت تھی، اور یہ اندرونی اس کی حالت تو بالکل ہی خراب تھی، اور خاص طور پہ ناظرین دیوار جو کافی ڈیمیج تھی، اور اس کی وجہ سے یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ خدا نخواستہ کہیں مزار کو نقصان ہی نہ ہو۔ اس شکستہ مقبرہ کو واپس اپنی اصل حالت میں بحال کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، مگر اس چیلنج کو اس وقت کے معروف ماہر آثار قدیمہ ولی اللہ خان اور ان کی ٹیم نے خوش دلی سے قبول کیا، اور راستے میں حائل تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ولی اللہ خان صاحب آثار قدیمہ آرکیالوجی پاکستان جو ہے وہاں سے وہ تشریف لائے تھے، ان کو ڈپیوٹ کیا گیا، اور وہ انتہائی دیانتدار اور اپنے کام سے پوری طرح واقف بھی تھے اور دیانتدار بھی تھے، اور ان کی ٹیم جو تھی انہوں نے اس طرح سیٹ کی کہ ہر بندہ ایک انتہائی ہارڈ ورکر تھا، اور وہ پوری دل جمی سے پوری ٹیم کام کرتی رہی۔ اس طریقے سے اللہ کے فضل سے یہ کام پایا تکمیل کو پہنچا۔ مقبرہ کی اندرونی حالت خاصی دیگرگوں تھی۔ اس کی بحالی کے لیے پرانی اینٹوں کی شکل اور سائز کے مطابق 13.5 لاکھ سے زائد نئی اینٹیں تیار کروائی گئیں، اور مقبرہ کی تمام بوسیدہ لکڑی کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ یہ تمام کام مارچ 1978 میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ مقبرہ بر صغیر میں اپنی ہم اثر عمارات میں اولین ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ مقبرہ ہے، یہ اس شکل کا کہ نیچے سے آکٹیگنل، پھر اوپر اس کے پہلو، اور اس کے بعد پھر گنبد کی شکل، یہ اولین ہے اس علاقے میں
یہ عمارت 8 پہلو ہے اور اس کا قطر 49 فٹ اور 3.5 انچ ہے۔ دیواریں عمودی ہیں جبکہ فرش سے مقبرہ کی مکمل اونچائی 100 فٹ ہے، لیکن ایک ٹیلا پر ہونے کی وجہ سے مقبرہ کی مجموعی اونچائی سطح زمین سے 160 فٹ بلند ہے۔ یہ عمارت 3 منزلہ ہے۔ پہلی منزل کی اونچائی 41 فٹ اور 3 انچ ہے، جبکہ دیواروں کی موٹائی 13 فٹ 10 انچ سے لے کر 14 فٹ 8 انچ تک ہے۔ دیواروں کے سہارے کے لیے ہر پہلو کے کونے کی پشت پر ستون تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ ستون دیواروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور پہلی منزل کی اوپری منڈیر سے بلند ہو کر چھوٹے گنبد کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ان ستونوں کی کل لمبائی 53 فٹ اور 3 انچ ہے۔ پہلی منزل نیچے سے اوپر تک آرائشی پٹیوں سے مزین ہے، جس کو 1970 کی دہائی میں ہونے والی مرمت میں دوبارہ درست شکل میں بحال کیا گیا۔ خورشید احمد اس مرمت میں بطور کاریگر کام کرتے رہے اور آج بھی اپنی یادوں کو تصاویر کی شکل میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ولی اللہ خان صاحب کی نگرانی میں ہوتا رہا ہے۔ وہ سب سے پہلے فوٹوگرافی انہوں نے کروائی۔ فوٹوگرافی اس لیے کروائی کہ وہ اصل عمارت کی میں تبدیلی نہ آئے، وہ پرانی اس کے ساتھ میچ کرے وہ۔ اس کے بعد اینٹوں کے سائز بنوائے گئے، مختلف اینٹوں کے سائز لیے اور اس کے اینٹوں کے سائز بنوا کے بٹھے والوں کو آرڈر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ مرمت شروع ہوئی۔ دوسری منزل کی اونچائی 25 فٹ 10 انچ ہے۔ اس منزل کے ہر پہلو میں ایک کٹاؤ دار محراب والی کھڑکی ہے جو کہ خشتی اور کاشی کے کام سے مزین ہے۔ دونوں طرف 4 خوشنما پھولدار کاشی کے ڈیزائن ہیں جنہیں نوخانی اور شمسا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی باریک ٹکڑوں کو جوڑ کر نالی سار بنایا گیا ہے جو کہ بر صغیر کے مقابر میں اپنی مثال آپ ہے۔ تیسری منزل ایک خوبصورت اور دلکش گنبد پر مشتمل ہے جو کہ میلوں دور سے نظر آتا ہے۔ اس شاندار گنبد پر سفید چونے کا پلستر ہوا ہے، جبکہ نیچے کاشی اور خشتی کاری کا عمدہ اور لاجواب کام دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مزار کے احاطہ میں داخل ہوں تو سامنے ایک ڈیوڑی عبور کر کے مزار کے اندر داخل ہوا جاتا ہے۔ کا عمدہ اور نفیس جال بنا گیا ہے جو کہ اس عمارت کی مضبوطی کا باعث ہے۔ یہی جال اس عمارت کو سینکڑوں سالوں سے زلزلوں اور بمباریوں سے بچائے ہوئے ہے۔ لکڑی کا یہ عمدہ ڈھانچہ 32 ستونوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے جو کہ نیچے سے لے کر چھت تک اور دیواروں کے اندر آر پار ہو کر اس مقبرہ کا مکمل احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مزار کے اندر مغربی جانب لکڑی کی خوبصورت محراب ہے جو کہ 11 فٹ اونچی اور 7 فٹ چوڑی ہے۔ یہ محراب عمدہ شیشم کی لکڑی سے تیار کی گئی ہے۔ اطراف میں چوبی کندہ کاری سے مکمل آیت الکرسی خط کوفی میں تحریر کی گئی ہے۔
लकड़ी का जो काम है वो काफ़ी अरसा गुजर चुका था, इसलिए काफ़ी मुसीदा था, और ख़ास तौर पे अंदर की जो मगरबी साइड पे मेराब है वो काफ़ी खस्ता थी। तो हमने उसके टुकड़े कुछ लेकर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जो है पेशावर वाले, उनको भेजा। वहाँ से ये डायग्नोज हुआ कि ये शीशम की लकड़ी है। तो फिर हमने ये पिरोवाल जंगल में से, जो गवर्नमेंट का जंगल है, वहाँ से सीजनड वुड जो है, शीशम वुड, वो मंगवाई और पूरे मज़ार के अंदर जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी, जहाँ से वो खस्ता थी लकड़ी, वहाँ लगाई। और मेराब में भी वो टुकड़े जो हैं जहाँ जहाँ पुराने थे और वो खस्ता हो चुके थे, उनको बिल्कुल उसी तरह पर ओरिजिनल बनाकर वो लगाया गया। मज़ार के अहाता में एक खूबसूरत मस्जिद भी है, जहाँ से पांचों वक्त अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं और अहले ईमान को दावत हक की जानिब बुलाया जाता है। ये मस्जिद भी खूबसूरत सुर्ख बारीक ईंटों से तामीर की गई है, जबकि काशी का उम्दा काम भी इसकी जीनत में इजाफा करता है। मुल्तान की तारीखी शनाख्त ऐसे ही औलियाए कराम के खूबसूरत मज़ारात से है। ये लोग इस्लाम की किंदीले राह लेकर करिया करिया दावत हक देते रहे और फिर इसरारो मुआरिफ के यही कुश्तगाने इश्क मुल्तान की मट्टी में जा मिले। मगर मुल्तान की गलियों को इस्लाम की रोशनी से मुज़य्यन करने वाले इन औलियाए कराम की खिदमात को ता क़यामत याद रखा जाएगा और इस खित्ते